آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے SSC پارٹ 1 2019 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ بچے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلا بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی بظاہر تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے اور کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے 5 حواس کام کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ بیدار ہونے پر بچے کے 5 حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات میں حکماء کے تجربات کی بنا پر کہتا ہوں، ورنہ حاشا وکلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، لیکن کیا مجال جو اس یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو، اور خدا جانے کس وقت ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آ جاتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقرہ عید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی۔ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ بچے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلا بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ،
مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی بظاہر تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے اور کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات میں حکماء کے تجربات کی بنا پر کہتا ہوں، ورنہ حاشا وکلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، لیکن کیا مجال جو اس یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو، اور خدا جانے کس وقت ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آ جاتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقرہ عید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2۔ پودے سب محسوس کرتے ہیں، اس پررائے ارض میں رنگ بھرنے والے خوبصورت پھول، ہرے بھرے درخت اور نازک پودے اس کائنات کو رنگین ہی نہیں بلکہ معطر بھی رکھتے ہیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ خوشبو پھیلانے والے یہ پھول، پودے اور خطرناک گیسوں کو اپنے اندر سمونے والے درخت احساس کے لطیف جذبات سے عاری ہوں۔ وسکونسن کے دارالحکومت میڈیسن میں واقع یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن میں کی گئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پودے بھی جانوروں کی طرح خطرہ درپیش ہونے پر دوسرے حصوں کو فوری طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ جانوروں میں اس کام کے لیے ایک مکمل اعصابی نظام موجود ہے، لیکن پودوں میں یہی کام بغیر اعصابی نظام کے ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی طرح پودے بھی زخمی ہونے پر رد عمل دیتے ہیں، جس کے لیے مکمل نظام موجود ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ نباتات انسانوں اور جانوروں کی طرح حس رکھتے ہیں۔ یہ مسکراتے بھی ہیں اور تکلیف پر روتے بھی ہیں، یہ باتیں بھی کرتے ہیں اور مثبت و منفی اثرات کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق جب کوئی کیڑا پتے یا تنے پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس مقام سے ایک قسم کا مالیکیول نکلتا ہے جو پودے کے دیگر حصوں کو بھی اس خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے، جس کے بعد پودے کے دیگر حصوں میں دفاعی نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس حیرت انگیز عمل کے مشاہدے کے لیے فلوروسن پروٹین کا استعمال کیا، جس کی مدد سے پودے کے اس حصے کو اشارہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس پر کسی کیڑے نے حملہ کیا ہو۔ یہ اشارے پودے کے دیگر حصوں تک جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پودے کے کسی حصے کو نقصان پہنچنے پر
ایک چارج نکلتا ہے جو پودے کے دیگر حصوں تک پھیل جاتا ہے. تاہم یہ برقیاتی چارج پودے کے کس حصے سے نمودار ہوتا ہے اس پر تحقیق کی جا رہی ہے. اب سوال نمبر 9 تا 16 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے. اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے. اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں. پودے سب محسوس کرتے ہیں. اس پرائے ارض میں رنگ بھرنے والے خوبصورت پھول، ہرے بھرے درخت اور نازک پودے اس کائنات کو رنگین ہی نہیں بلکہ معطر بھی رکھتے ہیں. اور کیسے ممکن ہے کہ خوشبو پھیلانے والے یہ پھول، پودے اور خطرناک گیسوں کو اپنے اندر سمونے والے درخت احساس کے لطیف جذبات سے آری ہوں. وسکانسن کے دارالحکومت میڈیسن میں واقع یونیورسٹی آف وسکانسن میڈیسن میں کی گئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پودے بھی جانوروں کی طرح خطرہ درپیش ہونے پر دوسرے حصوں کو فوری طور پر آگاہ کرتے ہیں. جانوروں میں اس کام کے لیے ایک مکمل اعصابی نظام موجود ہے، لیکن پودوں میں یہی کام بغیر اعصابی نظام کے ہوتا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی طرح پودے بھی زخمی ہونے پر رد عمل دیتے ہیں، جس کے لیے مکمل نظام موجود ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ نباتات انسانوں اور جانوروں کی طرح حس رکھتے ہیں. یہ مسکراتے بھی ہیں اور تکلیف پر روتے بھی ہیں. یہ باتیں بھی کرتے ہیں اور مثبت اور منفی اثرات کو محسوس بھی کرتے ہیں. تحقیق کے مطابق جب کوئی کیڑا پتے یا تنے پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس مقام سے ایک قسم کا مالیکیول نکلتا ہے جو پودے کے دیگر حصوں کو بھی اس خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے، جس کے بعد پودے کے دیگر حصوں میں دفاعی نظام متحرک ہو جاتا ہے. سائنسدانوں نے اس حیرت انگیز عمل کے مشاہدے کے لیے فلوروسن پروٹین کا استعمال کیا، جس کی مدد سے پودے کے اس حصے کو اشارہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس پر کسی کیڑے نے حملہ کیا ہو. یہ اشارے پودے کے دیگر حصوں تک جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پودے کے کسی حصے کو نقصان پہنچنے پر ایک چارج نکلتا ہے جو پودے کے دیگر حصوں تک پھیل جاتا ہے. تاہم یہ برقیاتی چارج پودے کے کس حصے سے نمودار ہوتا ہے اس پر تحقیق کی جا رہی ہے. اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے. آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں. اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں.